फलां मेरा मकान है फलां चौधरी का, तो वहाँ उसके ऊपर रात के 1 बजे वहाँ बमबारी हुई है, तो मेरे घर के 7 आदमी शहीद हो गए। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात को जहाज़ों ने यहाँ वार किया है। इंडियन रूसी साख के जहाज़ थे, यानी कबायली जो आए थे उन्होंने यहाँ से घरों में से चोरियाँ की या सोना जो भी था उस वक्त, जिससे जो चीज़ मिली उतार कर लेके उतार के वापस चले गए। तो यहाँ से वो भारतीय अफवाज आई और इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। गुज़श्ता रोज़ आपने वक़ार गिलानी की जान बचाई। जिस वक्त भारत ने अटैक किया उस दौरान वो ज़ख्मी हुए, कैसे बचाया आपने? मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आप वाहजोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें ताकि मुस्तकबिल में अहम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर शराजी। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हवेली आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूं। मेरे साथ अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हवेली की अगर बात की जाए तो ये पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ है। इसके एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ पुंछ सिटी और तीसरी तरफ उड़ी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एरिया है। अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ वक़ार गिलानी की जान बचाई। जिस वक्त भारतीय अफवाज ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया तो वक़ार गिलानी उसकी जद में आए, इन्होंने उन्हें बचाया। इनकी उम्र 71 साल है। इन्होंने 1965 की जंग में महाजरत इख्तियार की। 71 की वार में ये महाजर हुए। इन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उनकी मदद और मावनत भी की। बहुत से मामलात पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम ये कि ये बताइए कि 1965 से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू से आप हम बात करें तो आज मौजूदा हालात पे आएंगे। 65 की वार में आपकी उम्र क्या थी और उस वक्त महाजरत कैसे हुई? 16 साल थी। अच्छा, और 16 साल उम्र थी। क्या याद है जिस वक्त अटैक हुआ, क्या हुआ? उस वक्त ये था कि इंडिया ने जब हमला किया ना हम पे, तो शहर पुंछ से ये ऊपर आए। ठीक, तो ये पंज पीर जो हमारा सेक्टर है, पंज पीर से पुंछ से पंज पीर तक हाँ ये पहुंच गए। तो हम लोग ऊपर से हिजरत करके निकल गए आगे। अच्छा, बाग के दरमियान से, इस एरिया से पंज पीर के दरमियान से आप तराड़खल की तरफ चले गए? नहीं, भाग गए। आप भाग गए? भाग गया। ये बताइए 65 की वार के बाद आप वापस इस इलाके में क्यों आए? मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मेरे पीछे जो पहाड़ी है इसके साथ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारतीय काबज़ इलाका है। तो यहाँ से वो भारतीय अफवाज आएंगे और इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये इलाका वापस कैसे आया था? आप वापस कैसे आए? ये 1967 में जो मायदा ताशकंद नहीं हुआ है, जी मायदा ताशकंद, उसमें ये वापस आया। अच्छा, 65 की वार में ये इलाका भारतीय अफवाज ने कब्जे में ले लिया था। जी कब्जे में। यहाँ से घर बार छोड़ के चले गए? सब कुछ लगाया, जो चीज़ थी सब छोड़ कर चले गए। आप कितनी नस्लों से यहाँ आबाद हैं? हाँ, हम तकरीबन ये 7वीं या 8वीं नस्ल से, 8वीं पुश्त से यहाँ आबाद हैं। लेकिन 65 की वार में आप ये इलाका छोड़ के आगे चल गए थे। दूसरा, उसके बाद ही हम देखते हैं मायदा ताशकंद के आबाद भी 71 की जंग हुई। 71 की जंग में क्या हुआ था? 71 में ये हुआ है कि 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात को जहाज़ों ने यहाँ वार किया है। इंडियन रूसी साख के जहाज़ थे। तो फलां मेरा मकान है फलां चौधरी का, तो वहाँ उसके ऊपर रात के 1 बजे वहाँ बमबारी हुई है, तो मेरे घर के 7 आदमी शहीद हो गए। आपके 7 अफराद 71 की जंग में शहीद हुए हैं घर पे। मैं उस वक़्त लाहौर ज़ेर तालीम था। अच्छा, पढ़ने के लिए? जामिया नाइमिया में था, लाहौर में। तो औकाफ के अंदर मैं उस वक़्त नौकरी भी करता था। अच्छा, 71 में आपके 7 घर वालों को शहीद कर दिया? जी। इसके साथ तकलीफ़ के लिए ये भी बात है कि आज तक वो बमबारी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविलियन आबादी को, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तकलीफ़ का एहसास कम नहीं होता क्या इससे कि यार कहीं इसका कश्मीर का हल होना चाहिए? नहीं, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये मतलब है जो राइश हमारी है, जिसके बारे में इंडिया ने बाकायदा मतलब है माज राय शुमारी के ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर आते हैं, लेकिन इंडिया है उसने फिर बेईमानी की है। अच्छा, ये बताइए गुज़श्ता रोज़ आपने वक़ार गिलानी की जान बचाई। जिस वक्त भारत ने अटैक किया उस दौरान वो ज़ख्मी हुए, कैसे बचाया आपने? वो ये हुआ है जी कि ये गांव में आपने मकान के ऊपर दूसरे भाई को देख रहे थे, ऊपर वाले को। अच्छा, ये घर की छत पे थे? हाँ, ये घर की छत पे आए तो ऊपर जो मकान था ना, राख चिखड़ी इनका बिल्कुल पोस्ट के नीचे। जी। तो ये नीचे गांव में थे।
تو دوسرے بڑے بھائی کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ کیا وہاں تو نہیں مطلب ہے نقصان ہو گیا. نقصان ہو رہا بھائی کی طرف دیکھنے کے لیے بھائی ان کا بھائی ہے مطلب ہے یہ انسپیکٹر سرفراز گیلانی, اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے نکلے. گھر کو دیکھنے کے لیے جب کہ مکان کے اوپر گئے تو وہاں ان کو شیل سر میں لگا, تو وہاں جب لگا تو یہ گرنے کے بعد اس سے بھی چوٹیں آئیں, اور جو یہ اس سائڈ جو ان کو لگا ہے نا تو وہی سوراخ جو ہے وہ اس پاؤں کو بھی نیچے زخمی کر گیا. اچھا یہ بتائیے, آپ یہاں کے رہائشی ہیں, بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کو انہوں نے اٹیک کیا ہے, کیا یہاں دہشت گرد تھے کوئی نہیں, کوئی دہشت گرد ادھر ہے ہی نہیں. آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ بالکل جناب, میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں, ہنڈی پیروں کا میں باسی ہوں, وہاں میں نے زمین خریدی ہے, وہاں رہتا ہوں. 7 پشتوں سے ہنڈی پیرا لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والا یہ گارنٹی دیتا ہے یہاں پر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, یہاں دہشت گرد نہیں. کوئی دہشت گرد نہیں ہے یہاں, بالکل کبھی آیا بھی نہیں ہے. دیکھیے اب انہوں نے خود بھی کہا ہے, میں اس علاقے میں آیا ہوں تو مجھے بھی یہی بات درست لگی ہے کہ یہاں پر نہ کوئی ٹیررسٹ ہے, صرف سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور بھارت کے جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں, بھارت کے سے ہمیں دیکھنے والے ہیں, ان کے لیے میں خود دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پر دیکھیں, خود دیکھیں کہ بھارت کی جانب سے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بتائیے اس کے علاوہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں, یہاں کے لوگوں کے لیے کون کون سی سہولیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, زیادہ دیہاتی آبادی ہے, دیہاتوں کے اندر تمام سہولیات نہیں ہیں. جی کل جب یہ زخمی ہوئے تو ہم نے بہت مطلب ہے کاندھوں پہ اٹھا کر ان کو بڑی تکلیف سے مطلب ہے روڈ کے اوپر پہنچایا. اچھا, یعنی آپ نے علاقے سے جہاں پر ان پہ حملہ ہوا یا جہاں پر یہ نشانہ بنے وہاں سے مین روڈ تک کندھوں پر اٹھا کر لائے؟ کندھوں پہ اٹھا کر لائے. پھر گاؤں کے اندر شور پڑ گیا, ٹھیک, لوگوں کو ہم نے محفوظ کیا مکانوں کے اندر, تو پھر ان کو اٹھا کر فوراً نکلے. تقریباً 2 کلومیٹر ہم چل کر آئے, وہاں سے نیچے پہاڑ سے اتر کے آئے. ہاں. دوسرا یہ کہ یہاں پر سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ بنکر حکومت کی جانب سے بنا کر نہیں دیے ہوئے. نہیں, کوئی سہولت نہیں ہے, یہ بننے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, یہ ایک اور ایشو ہے, ایک اور معاملہ آ جاتا ہے. زندگی تو آپ اسی طرح گزار رہے ہیں بھارتی اشتعال انگیزی کا شکار ہونے کے باوجود بھی. یہاں پر اب عام حالات میں جس وقت فائرنگ شروع ہوتی ہے تو بحیثیت عام شہری یہاں کے رہنے والے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دماغ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے اوپر توکل ہے. دوسری یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اپنے مکانوں کے اندر خود کو محفوظ کرنا پڑتا ہے, اور کوئی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, نہ کوئی شیلٹر ہے, یہ کوئی مورچہ نہیں ہے, جبکہ یہ بننے چاہیے تھے. اچھا, یہ تو ہو گیا. اسکول سب سے اہم ہے, بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے, کوئی نہیں, تو اسکول کیا یہاں اسی دوران کھلے ہوتے ہیں؟ اسکول پر اٹیک کیا جاتا ہے کیا؟ وہاں دشمن کو کیا ہے جی, انہوں نے گولا پھینکنا ہے. 2 گاؤں اس وقت ہنڈی پیراں اور رینکڑی خاص, یہ 2 گاؤں جو ہیں یہ انڈین شیلنگ کے بالکل نشانے پہ. اور جب بھی راکھ چکھڑی کے اوپر فائر ہوتا ہے تو یہ گاؤں جو ہیں یہ 2 گاؤں متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کی عمر اتنی بڑی ہے, آپ کے والدین اپنے جو آپ سے بڑے تھے ان کے حوالے سے یہ بات ایک میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہاں پر جو وہاں قبائلی آئے تھے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ چوریاں کی. اس حوالے سے کیا کچھ ہے ایسے معاملات؟ بڑوں سے جو ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے جب یہاں سے مطلب آگے گئے, پھر جب انہوں نے ریٹرن کیا تو وہ اپنی جولیاں بار کر نکل گئے. یعنی قبائلی جو آئے تھے انہوں نے یہاں سے گھروں میں سے چوریاں کی یا سونا جو بھی تھا اس وقت جس سے جو چیز ملی اتار کر لے کے واپس چلے گئے تھے. اچھا, یہ دوہرا دکھ نہیں تھا کہ ایک طرف بھارتی اشتعال انگیزی کا شکار ایک بھارت نے قبضہ کر لیا, دوسری طرف جو ہماری مدد کے لیے ہے وہ بھی ہمارے لٹے پٹے گھروں کو بھی لے کر چلے گئے. دکھ کی بات ہے. آج دیکھیں نا, اس وقت انٹرنیشنل کورونا وائرس ہے, ٹھیک ہے. آج دنیا ایک طرف, پوری دنیا جو بھی دنیا ہے تمام مخلوق اس وقت پریشانی کے عالم میں. تو انڈیا مطلب ہے نہایت بے گناہ شہریوں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے. یہ دکھ کی بات ہے. ایسے وقت میں جس وقت دنیا کرونا وائرس سے مقابلہ کر رہی ہے, کشمیری بھارتی جبر اور ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب بہت سی باتیں ہوئی ہیں, ان سے
قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کچھ تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ بات کی، اور اس حوالے سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ 65 کی وار میں کیسے آپ نے زندگی گزاری، آپ نے مہاجرت کیسے اختیار کی 71 میں۔ آپ کا کوئی پیغام مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے؟ ان کے لیے یہی ہمارا پیغام ہے، بالخصوص ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ آج 10 ماہ یا 8 ماہ سے لاک ڈاؤن میں ہیں، ٹھیک ہے جی نہیں، ہم ان کے لیے پوری تڑپ رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کوئی بھی حالت ہو، ٹھیک ہے۔ ان نہتے شہریوں کے اوپر، ان بے گناہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور بربریت انڈیا نے ڈھائی ہوئی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا۔ ناظرین، سب سے اہم اس میں جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر بھارتی اشتعال انگیزی کا شکار معصوم شہری ہو رہے ہیں، دوسرا یہ کہ یہاں پر بنکر بنائے جانے چاہیے، تیسرا یہ کہ ہاسپٹلز کی سہولت ہونی چاہیے، چوتھا بیسک انفراسٹرکچر جن میں روڈز ہے اور گاڑیاں، ایمبولینس سروسز یہ ہونی چاہیے جس کا ان لوگوں کو، یہاں کے رہائشیوں کو فائدہ ہو۔ آج ڈسٹرکٹ حویلی آزاد کشمیر سے اتنا ہی، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔